تو چلیں صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. بہت شکریہ میاں جاوید لطیف صاحب، آپ نے ہمارے لیے صبح وقت نکالا ہے. ویری گڈ مارننگ ٹو یو. یہ ذرا فرمائیے گا، یہ جو گورنر راج کی بات سامنے آئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر حکومتوں کا آپس میں تعاون نہ ہو یا پھر صورتحال ایسی ہو، اس میں امن و امان کی صورتحال سے لے کے کئی سچویشنز ہو سکتی ہیں، پلس یہ جو دھرنے اور یہ جو یلغار کی بات ہوتی ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے جو ایکشنز رہے ہیں گزشتہ کچھ عرصے میں، تو ایٹ ٹائمز یہ لگتا ہے کہ وہ ان کی اپنی جماعت کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو رہے ہیں. تو ایسے میں کیا نون لیگ سمجھتی ہے کہ صوبے میں پھر بھی گورنر راج لگنا چاہیے؟ دیکھیں اشفاق، جو ان کا عمل ہے یا جو ان کا 7-8 ماہ میں رول رہا ہے کہ صوبے میں دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، صوبے میں گورننس نام کی چیز کوئی نہیں، صوبے میں ڈیولپمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لوگ رول گئے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ میں بڑے عرصے سے کہتا آ رہا ہوں کہ جو فارم 47 کی پیداوار وہ کہتے ہیں، تو کیا فارم 47 کی پھر پیداوار یہ لوگ نہیں ہیں؟ تو یہ ایک الگ بحث ہے. مگر اصل جو چیز جو آپ کا سوال ہے، میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ ایک صوبے کے تمام وسائل آپ استعمال کر رہے ہو وفاق پہ حملہ آور ہونے کے لیے. آپ دیکھیں کہ 7 لوگوں کی شہادتیں ہوئیں اس دوران جب سے اس نے حملہ شروع کیا ہے، بغاوت شروع کی ہے پاکستان کے خلاف. کیا وہ کسی کے لخت جگر نہیں تھے؟ کیا وہ کسی کے باپ نہیں تھے؟ کیا ان کا گناہ کیا تھا؟ اور اس پہ کوئی بندہ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے ان کا، جو جس سے یہ ایک ہتھیار کے طور پہ جس کو یہ استعمال کرتے ہیں کہ سینکڑوں لوگ بھی مارے گئے ہیں پی ٹی آئی کے ورکر. بھائی آپ ایک بندے کا نام تو بتا دیں. ہاں میرے علم میں جہاں تک ہے کہ 2-3 لوگ، شاید 2-3 لوگ اس کی زد میں آئے ہوں، مگر آپ اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں. دنیا پاکستان کے متعلق کیا سوچ رہی ہوگی؟ مگر اس کے باوجود میں یہ کہوں گا، تو وہ جو آپ 2-3 لوگ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ ہوا کیا؟ آپ جن کو کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ سکتا ہوں 2-3 لوگ اس کی زد میں آئے ہوں. نہیں صدر، آپ گولیاں برسا رہے ہوں گے، آپ آنسو گیس سے شل مار رہے ہوں گے، آپ کو شاید وہ بھی ویڈیو آپ کی نظر سے گزری ہو جو پولیس والوں کو پکڑ کے اپنے جوتوں سے یہ مار رہے ہیں بدبخت، اور ان سے معافیاں منگوا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ زندہ باد کہو جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں. وہ ویڈیو آپ نے سوشل میڈیا پہ وہ بھی دیکھی ہوگی. تو کیا ان کو جو ان کے کلیگ ہیں یا باقی اداروں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا اس ڈیوٹی دے رہے تھے، ان کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ یہ ایک نیچرل چیز ہے. اور پھر آپ بڑھتے جا رہے ہیں کہ کوئی چیز چھوڑنی نہیں ہے. تو پھر قانون کی عمل داری کروانے والے گلدستے آپ کو پیش کریں. اور پھر آپ کو یہ چاہیے تھا نا کہ جو ان کے لوگ تھے جو ان کو تعظیم کی کر کے لائے تھے، پھر بھاگتے نہ وہاں، پھر لوگوں کے بچوں کو قربان گاہ پہ چڑھانے کے لیے تیار کر کے آ گئے اور خود بھاگ گئے. تو جاوید لطیف صاحب اس سب میں آپ اس کے حق میں ہیں کہ یہ جو تمام تر معاملہ ہے گورنر راج سے متعلق، ایک تو پہلے تو یہ بتائیے گا اگر آپ کے علم میں ہے کہ کیا میجورٹی کابینہ میں اس پر اتفاق کرتی ہے کہ گورنر راج لگنا چاہیے؟ دوسرے آپ کی اپنی اوپینین کیا ہے؟ دیکھیں صدف، ان تمام حالات کے باوجود بھی میں اس کا حامی نہیں ہوں کہ گورنر راج لگنا چاہیے. میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ جو لوگ ذہن سازی کر رہے ہیں، جو لوگ وہاں کے صوبے کے وسائل استعمال وفاق کے خلاف کر رہے ہیں، ریاست کے خلاف کر رہے ہیں، ان کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ جو بشرا بی بی یا یہ علی امین گنڈاپور تو خیر 3 دفعہ چھلاوا بنے ہیں نا، تو کیا یہ چھلاوا تھے کہ باقی لوگ پکڑے گئے
900,000 के करीब, और ये दोनों निकल गए। तो छलावत से मुराद क्या है? इससे पहले भी ये कुछ एक्शंस रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, या क्या इंप्रेशन क्या आ रहा है इस चीज से? अशफाक, मैं बड़ा क्लियर हूँ, ये हो ही नहीं सकता भाई कि आप उसको गिरफ्तार करना चाहें और वो गिरफ्तार ना हो। ये कैसे हो सकता है? उनको महफूज रास्ता बार बार आप दे रहे हैं, तो गवर्नर राज लगाने की बजाय जो बंदा इस सारे मामले का मूजब है, आप उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? कौन है? आप उसको सजा क्यों नहीं देते? आप ये कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब? जो शख्स जेल में है, जिसके साथ राब्ता रहता, और मुझे बताएं कोई जेल के अंदर बैठा शख्स जो ज़ेन साजी भी कर रहा हो और आपके लोग सहूलतकारी भी मुयस्सर कर रहे हो, कि सारा दिन फोन पे भी वो रहे, वो राब्ते में भी रहे और लोगों को हदायत भी देता रहे, नंबर 1। और दूसरा, उसके जो हैं ख्वाहिशात या जो उसका कहना है, उस पर अमल दरामद अली अमीन गंडापुर या बुशरा बीबी करवा रहे हो, आप उनको छोड़ रहे हो और कहें कि गवर्नर राज लगा दें। गवर्नर राज मसले का हल नहीं है। अच्छा, आप उनको पकड़े जो जो करने। लेकिन मियां साहब, एक चीज मुझे समझा दीजिएगा कि इस वक्त, मतलब दैट्स द लास्ट थिंग आई एम आस्किंग यू, कि ये आप अली अमीन गंडापुर साहब की जात की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर तो वहां पर मौजूद रहते हुए वीडियोस तो हमने ये देखे कि अपने कारकुनान भी अदम एतमाद का इजहार कर रहे थे कि आप जी चले जाएंगे, आप वापस नहीं आएंगे। फिर जब गाड़ी जा रही थी तो कुछ हमने देखा कि उस वक्त भी नाखुशी का इजहार किया और कुछ चीज़ें वगैरह उनकी गाड़ी की जानिब फेंकी। तो उनको तो अपने कारकुनान के डिस्ट्रस्ट का सामना है। देखिए इशफाक साहब, 2 तरह के इस मॉब में लोग थे। एक तो तरबियत याफ्ता ट्रेंड दहशतगर्द थे, अच्छा, जिनका सियासी वर्कर से कोई तल्लक नहीं है, और एक सियासी वर्कर था। ठीक है। अक्सरियत जो थी वो ट्रेंड तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों की थी। ये मैं ऐसे कोई बात नहीं कर रहा, मैं सबूत से ये कह रहा हूँ कि मैं अगर 40-50 साल से सियासी वर्कर हूँ, तो मैं ये जानता हूँ कि सियासी वर्कर की इस तरह की ट्रेनिंग तरबियत नहीं होती। उसका ज़मीर गवारा नहीं करता कि वो कानून नाफज करने वाले अदारों को टारगेट करके मारे। अच्छा। वो ये नहीं करता कि जो अमलाक हैं उनको जला दे। वो ये नहीं करता कि रियासत जिससे बदनाम हो वो काम करे। वो ये नहीं करता कि आप एक जगह रुकने, आपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है ना, आपने किसी की लाशें थोड़ी लेनी है। चलिए, आपका पॉइंट आ गया जावेद लतीफ साहब, थैंक यू सो मच। आपका ये मानना है, कहते हैं जी, बड़े वसूख से कह रहे हैं जावेद लतीफ साहब के इसमें 2 तरह के लोग थे, एक कारकुन था और एक ऐसे लोग थे जो ट्रेंड थे, दहशतगर्द थे।